عورتوں کو بھی بتایا. ایک عورت نے آ کر پوچھا یا رسول اللہ میری شادی ہونے لگی ہے, میرے خاوند کا میرے اوپر کیا حق ہے؟ تو آپ نے فرمایا اگر تیرے خاوند کے سر سے لے کر پاؤں تک زخم ہوں اور زخموں میں پیپ پڑ چکا ہو, پیپ سمجھتے نا, پیپ پڑ گیا اور تم اپنی زبان سے چاٹ چاٹ کے صاف کرو تو تم نے اپنے خاوند کا حق ادا نہیں کیا. ایک اونٹ نے آ کے آپ کو سجدہ کیا تو لوگوں نے کہا جی ہم بھی آپ کو سجدہ کریں. آپ کہا نہیں, میری شریعت میں سجدہ اللہ کے سوا کوئی نہیں. اگر ہوتا تو میں بیوی سے کہتا اپنے خاوند کو سجدہ کرے. تو اس توازن سے زندگی جو گزرتی ہے وہ اسلامی زندگی ہوتی ہے. تو ہمارے معاشرے میں وہ زندگی کوئی نہیں ہے. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھانے پر بیٹھتے تھے تو اپنے ہاتھ سے نوالا بنا کر حضرت عائشہ کے منہ میں ڈالتے تھے, اور آپ کے سرحد میں میاں بیوی اکٹھے روٹی کھائیں تو اس کو عیب سمجھا جاتا. ٹھیک ہے نا؟ تو کیسی نسوار کھانا کوئی عیب نہیں. کیوں نسوار کھانا کوئی عیب نہیں ہے. بنو کا مشہور نسوار ہے, بنو والے, میں بنو میں گیا تھا 4 سال پہلے, تو وہ ہر بازار میں ٹھا 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 کی آوازیں. میں کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ ٹھا ٹھا ٹھا. کہ یہ نسوار بن رہا ہے. اب تو رائمنڈ میں بھی میں نے دیکھا ایک جگہ ٹھا ٹھا, تو اوپر دیکھا ہوا تھا بنو کا نسوار. تو نسوار کھانا عیب کوئی نہیں ہے, سود لینا کوئی عیب نہیں ہے, جھوٹ بولنا عیب نہیں, قتل کر دینا, چھوٹی چھوٹی بات پہ گولی مار دینا, زمینیں دبا جانا, گانے سننا, سینمے بنانا, یہ ساری چیزیں تو کوئی عیب نہیں. اور بیوی کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانا یہ عیب. کتنی جہالت کی بات ہے. ایک آدمی نے مجھ سے کہا میری بیوی کی میری لڑائی رہتی ہے, کیا کروں؟ میں نے کہا جب تم اب جاؤ نا گھر تو روٹی کھاتے ہوئے ایک لقمہ بنا کر اس کے منہ میں ڈال دینا تو تمہاری لڑائی ختم ہو جائے گی. کچھ دنوں کے بعد ویسے ہی اس کا فون آ گیا. میں نے پوچھا میری بات پہ عمل کیا تھا؟ کہنے لگا نہیں. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا شرم آتی. جو حرام کام ہے. میں کہا تم چلو جاؤ اور جا کر وہ کرو جو میں نے تمہیں بتایا, پھر مجھے تم نے بتانا ہے. تو وہ گیا, کھانے پر بیٹھے تو اس نے اس کے منہ میں لقمہ ڈالا. وہ بیچاری کا تو منہ ہی کھلا رہے گا, حیران ہو. وہ کہنے لگی تمہیں یہ کس نے بتایا؟ انہوں نے کہا مولوی طارق جمیل نے بتایا. ان کا اللہ اس کا بھلا کرے جس نے تمہیں اخلاق سکھائے. اس کے بعد ان کی لڑائی ختم ہوگی.